سینٹینس، فریز اور سبجیکٹ، پریڈیکیٹ اور سبجیکٹ کے اقسام کے بارے میں پڑھا۔ آج کے سبق میں آگے بڑھتے ہوئے ہم سینٹینس کی قسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ دوستو، یہ تمام لیسنز ایک دوسرے سے مربوط ہیں، یعنی ملے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلے اسباق کے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں یا نہیں سمجھے ہیں تو پہلے انہیں دیکھ لیں، پھر اسے دیکھیں، تاکہ اس طرح کی ایک ویڈیو بھی آپ سے۔ کائنڈز آف سینٹینس، جملے کے اقسام۔ سینٹینس یعنی جملے کو حص اور مطلب کے اعتبار سے 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے، یعنی جملے 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، assertive سینٹینس، خبریہ یا بیانیہ جملہ۔ نمبر 2، انٹروگیٹیو سینٹینس، استفہامیہ یا سوالیہ جملہ۔ نمبر 3، امپیریٹیو سینٹینس، حکمیہ جملہ۔ نمبر 4، ایکسکلامٹری سینٹینس یعنی فجائیہ یا استعجابیہ جملہ۔ ان میں سے پہلا یعنی assertive سینٹینس، ایسا جملہ جو کسی چیز کے ہونے یا کرنے کے بارے میں خبر دے۔ ایسا سینٹینس یعنی ایسا جملہ جو کسی چیز کے ہونے یا کرنے کے بارے میں ہمیں خبر دے، جیسے مثال، زید از اے انڈسٹریس بوائے، زید ایک محنتی لڑکا ہے۔ اس جملے نے زید کے بارے میں یہ خبر دی ہے کہ وہ ایک محنتی لڑکا ہے، بس اتنی سی بات انہوں نے بتائی ہے کہ زید ایک محنتی لڑکا ہے، یعنی اس کے محنتی ہونے کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے، لہٰذا یہ جملہ assertive سینٹینس یعنی جملہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح دوسری مثال ہے، حامد ریڈس بکس، حامد کتابیں پڑھتا ہے۔ اس جملے یعنی سینٹینس نے حامد کے بارے میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ کتابیں پڑھتا ہے، تو یہ جملہ بھی assertive سینٹینس ہوا۔ نمبر 2، انٹروگیٹیو سینٹینس یعنی سوالیہ جملہ۔ ایسا سینٹینس جس میں کسی کام یا چیز کے بارے میں سوال کیا جائے، پوچھا جائے، جیسے اگزامپل ہے، از اٹ یور پین، کیا یہ تمہارا قلم ہے؟ اسی طرح واٹ از یور پرابلم، تمہاری پریشانی کیا ہے؟ تو دیکھیے، پہلے جملے میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا یہ تمہارا قلم ہے یا نہیں، پوچھا گیا ہے قلم کے بارے میں کہ یہ تمہارا قلم ہے یا نہیں، یا کسی اور کا ہے۔ اسی طرح دوسرے جملے میں یہ پوچھا گیا ہے کہ تمہاری پریشانی کیا ہے، تمہاری دقت کیا ہے، دقت اور پریشانی کے بارے میں پوچھا گیا ہے، لہذا سوال پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ دونوں سینٹینسز انٹروگیٹیو سینٹینس کہلائیں گے۔ یاد رکھیں، سوالیہ جملہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس میں صرف جملہ خبریہ یعنی assertive سینٹینس کے ہیلپنگ ورب ہوتا ہے، جو ہم نے پچھلے سبق میں آپ کو بتایا ہے، اس کو آگے پیچھے کر کے بنا دیا جاتا ہے، اور دوسرا سوالیہ جملہ وہ ہوتا ہے جو WH فیملی یعنی واٹ، ہو، وائی، ہاؤ وغیرہ کو شروع میں لگا کر بناتے ہیں۔ جلد ہی ان کے بارے میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ نمبر 3، امپیریٹیو سینٹینس یعنی ایسا سینٹینس جس میں کسی کام یا چیز کے بارے میں حکم دیا جائے، آرڈر کیا جائے یا درخواست کی جائے، التماس ہو، جیسے کم ہیئر، یہاں آؤ، گیٹ آؤٹ، باہر جاؤ یا دفع ہو جاؤ، ہیو اے سیٹ پلیز، درخواست پر مشتمل۔ یہ تو پچھلے والے جملے تھے وہ حکم پر مشتمل تھے، اور یہ ہے درخواست پر، ہیو اے سیٹ پلیز، برائے مہربانی تشریف رکھیں یا بیٹھ جائیے، پلیز برنگ واٹر، برائے کرم پانی لے آئیے۔ دیکھیے، پہلے 2 جملے میں حکم دیا گیا ہے کہ یہاں آؤ اور باہر جاؤ، اس اعتبار سے یہ دونوں امپیریٹیو سینٹینس ہوئے۔ اور دوسرے 2 جملے میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے یا براہ کرم پانی لے آئیے، یہ التماس اور درخواست پر مشتمل ہے، اس اعتبار سے یہ دونوں جملے بھی امپیریٹیو سینٹینس ہوئے۔ شروع یا اخیر میں صرف پلیز لگا دینے سے جملہ درخواست میں بدل جاتا ہے، یعنی اگر حکمیہ جملہ ہو اور اس کے شروع میں آپ نے پلیز لگا دیا ہے تو وہ درخواست پر مشتمل جملہ ہو جاتا ہے، جیسے اوپر مثال تھی کم ہیئر،
تو یہ حکمیہ تھا. اگر آپ اس کے شروع میں لگا دیں پلیز کم ہیئر تو یہی درخواست پر مشتمل جملہ ہو جائے گا. ان جملوں میں تو کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، یعنی کسی کام کے کرنے کے اس بات کے بارے میں. لیکن اگر آپ کو کوئی کام نہ کرنے کا حکم دینا ہو یا کسی چیز کے نہ کرنے کی درخواست کرنی ہو، یعنی منع کرنا ہو، تو صرف ورب یعنی کسی بھی فعل کے شروع میں ڈونٹ DON اور اس کے بعد اوپر میں اپوسٹروفی لگا دیجئے، اور تھوڑا تاکید کرنا ہے، دو ڈالنا ہو تو نیور لگا دیجیے. دونوں میں سے کچھ بھی لگا سکتے ہیں، ڈونٹ یا پھر نیور. بس جملہ بن جاتا ہے. جیسے کم ہیئر، یہاں آؤ. اب اسی کو منع کرنا ہے، ڈونٹ کم ہیئر، یہاں مت آؤ. اور اگر تھوڑی سی تاکید کرنی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں نیور کم ہیئر، یہاں کبھی مت آنا. اسی طرح گیٹ آؤٹ، باہر جاؤ. آپ کو منع کرنا ہو ڈونٹ گیٹ آؤٹ، باہر مت جاؤ. اور تھوڑی سی تاکید کرنا ہو تو نیور گیٹ آؤٹ، باہر ہرگز مت جانا. اسی طرح پلیز ڈونٹ اسموک ہیئر، یہاں سگریٹ نوشی مت کیجیے. درخواست کو بھی اگر منع کرنا ہو کہ یہ کام نہ کرو، اگر درخواست کرنی ہو اس طرح، تو آپ کہہ سکتے ہیں پلیز ڈونٹ اسموک ہیئر، یہاں سگریٹ نوشی مت کیجیے. اسی طرح ڈونٹ سٹ ہیئر پلیز کو شروع میں بھی لگا سکتے ہیں اور لاسٹ میں بھی لگا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ڈونٹ سٹ ہیئر پلیز، برائے مہربانی یہاں مت بیٹھیے. مشق کے لیے اس طرح کے جملے آخر میں دے دیے جائیں گے. نمبر 4 ایکسکلامیٹری سینٹینس. ایسا جملہ یعنی ایسا سینٹینس جس میں تعجب، جذبات، شرم، غصہ، خوشی اور دل کی باتوں کا اظہار ہوتا ہو. یعنی اس میں اس طرح کی کئی چیزیں ہوں، تعجب ہو، جذبات ہو، شرم یا غصہ، خوشی اور دل کی باتوں کا اظہار ہو. اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہو، یہ سب تمام چیزیں ان میں سے کوئی ایک، تو معلوم ہوگا کہ وہ جملہ ایکسکلامیٹری سینٹینس ہے. جیسے مثال ہے ہاؤ لیزی یو آر، ہاؤ لیزی یو آر، تم کتنے سست ہو. واٹ اے بیوٹیفل ہاؤس دس از، واٹ اے بیوٹیفل ہاؤس دس از، یہ گھر کتنا خوبصورت ہے. ان دونوں جملوں میں دیکھیے تعجب کا اظہار کیا گیا ہے کہ تم کتنے کاہل اور کتنے سست ہو، اور گھر کے بارے میں بھی تعجب کا اظہار کیا گیا ہے کہ کتنا خوبصورت اور کتنا اچھا یہ گھر ہے. تو یہ اس سے ان دونوں جملے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایکسکلامیٹری سینٹینس ہے. یاد رہے آخری والے یعنی یہ ایکسکلامیٹری سینٹینس کے اخیر میں ہمیشہ ایکسکلامیشن مارک یعنی علامت تعجب، جو تعجب کی ایک علامت ہوتی ہے، یہ جو آپ کے اسکرین پر دکھ رہا ہے، یہ ضرور لگایا جاتا ہے. یہی اس کی علامت ہوتی ہے، پہچان ہوتا ہے، لہٰذا اسے آخر میں لگایا جاتا ہے. یہ اس جملے کی علامت اور شناخت ہے. یاد رکھیں جملہ یا تو مثبت یعنی افرمیٹیو ہوگا یا نیگیٹو یعنی منفی ہوگا. جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی کسی کام کے کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا ہوگا یا نہ کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا ہوگا. تو کرنے کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے اس کو افرمیٹیو کہتے ہیں، اور نہ کرنے کے بارے میں جس میں حکم کہا جاتا ہے یا بات کی جاتی ہے اس کو نیگیٹو یعنی منفی کہا جاتا ہے. مثبت یعنی افرمیٹیو جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ کہلاتا ہے جس میں سادے طور پر کسی چیز کے ہونے یا کرنے کے بارے میں خبر دی گئی ہو. جیسے مثال ہے انس از اے بیڈ بوائے، انس برا لڑکا ہے. اس میں سیدھے طور پہ بتایا گیا ہے کہ وہ انس ایک برا اور خراب لڑکا ہے، اور یعنی اس کے برے ہونے کے بارے میں خبر دی گئی ہے. دوسرا منفی یعنی نیگیٹو وہ جملہ کہلاتا ہے جس میں کسی چیز کے نہ ہونے یا نہ کرنے کے بارے میں خبر دی گئی ہو، یعنی اس کا انکار کیا گیا ہو. جیسے انس از نوٹ اے بیڈ بوائے، انس از نوٹ اے بیڈ بوائے، انس برا لڑکا نہیں ہے. پہلے میں تھا کہ انس برا لڑکا یعنی اس کے برا ہونے کے بارے میں خبر دی گئی تھی. اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ برا لڑکا نہیں، اس کے برا نہ ہونے کے بارے میں خبر دی گئی، یعنی برا ہونے کا انکار کیا جا رہا. تو یہ منفی یعنی نیگیٹو جملہ ہو گیا. اب آتے ہیں اصل مقصد کی طرف. ہم پہلی اور دوسری قسم یعنی اسرٹیو سینٹینس اور انٹروگیٹو سینٹینس دونوں کو ملا کر افرمیٹیو سینٹینس اور نیگیٹو سینٹینس سے ملا کر 6 طرح کے جملے بناتے ہیں. یعنی جملے کی جو سینٹینس کی جو پہلے 4 قسمیں گزری ہے اس کے پہلے 2 یعنی اسرٹیو سینٹینس یعنی خبریہ جملہ یا بیانیہ جملہ، اور اسی طرح انٹروگیٹو سینٹینس یعنی کہ سوالیہ جملہ، حکمیہ یہ استفہامیہ جملہ، ان دونوں کو
ان سے افرمیٹیو اور نیگیٹو یعنی مثبت اور منفی ان دونوں سے ملا کر 6 طرح کے جملے وجود میں آتے ہیں اور یہی سب سے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں اور انہی کو بنانا آپ کو سیکھنا ہے اور آپ انہیں سمجھ لیں گے تو جملہ بنانا آسان ہو جائے گا اور آ جائے گا. تو ان 6 جملوں کی ترتیب جان لیتے ہیں. ان میں سے پہلا ہے نمبر 1 افرمیٹیو مثبت یعنی ایسا جملہ جس میں نہیں کا استعمال نہ ہو، جس میں نہیں یعنی کسی کام کے نہ ہونے کا استعمال نہ ہو اور نہ ہی کوئی سوال پوچھا گیا. اس میں 2 شرط ہیں، اس میں نہیں کا استعمال نہ ہوا ہو یعنی کسی کام کے نہ کرنے کے بارے میں نہ بتایا گیا ہو اور اس میں کوئی سوال بھی نہ کیا گیا ہو. دوسرا ہے نیگیٹو یعنی منفی، ایسا جملہ جس میں نہیں کا استعمال کیا گیا ہو. چونکہ نیگیٹو منفی ہے تو نہیں کا استعمال تو ہوگا ہی، لیکن سوال پوچھا نہ گیا ہو، کوئی سوال نہ کیا گیا ہو. نمبر 3 انٹروگیٹو یعنی سوالیہ مثبت. انٹروگیٹو سوالیہ مثبت، ایسا جملہ جس میں نہیں کا استعمال نہ ہو، نہیں کا استعمال یعنی منع نہ کیا گیا ہو، نفی نہ ہو لیکن سوال پوچھا گیا ہو. نہیں کا استعمال نہ ہو لیکن سوال پوچھا گیا ہو. نمبر 4 نیگیٹو انٹروگیٹو یعنی سوالیہ منفی. پہلا والا تھا سوالیہ مثبت اور یہ ہے سوالیہ منفی، یعنی اس میں ایسا جملہ جس میں نہیں کا استعمال کیا گیا ہو اور سوال بھی پوچھا گیا. اس میں دونوں چیزیں نہیں بھی ہو یعنی کسی کام کے نہ کرنے اور منع کرنے کے بارے میں ہو اور سوال بھی ہو، اس میں سوال بھی پوچھا گیا ہو. نمبر 5 انٹروگیٹو وتھ WH فیملی. انٹروگیٹو وتھ WH فیملی مثبت سوالیہ WH فیملی کے ساتھ. اسے اچھی طرح بعد میں آپ سمجھ جائیں گے، صرف اصطلاح یاد رکھیں. ایسا جملہ جس پہ نہیں کا استعمال نہ کیا گیا ہو لیکن سوال WH فیملی کے ذریعے کیا گیا ہو، یعنی اس میں نہیں کا استعمال تو نہیں ہے لیکن سوال کیا گیا ہو اور وہ بھی WH فیملی کے ذریعے. WH فیملی کی تفصیل تھوڑی سی آگے آئے گی اور مزید اس کے اوپر ویڈیوز بنائی جائے گی. نمبر 6 نیگیٹو انٹروگیٹو وتھ WH فیملی منفی سوالیہ جملہ WH فیملی کے ساتھ، یعنی ایسا جملہ جس میں نہیں کا استعمال بھی کیا گیا ہو اور سوال بھی ہو اور سوال بھی WH فیملی کے ذریعے ہو. 3 چیزیں، نہیں کا استعمال بھی کیا گیا ہو یعنی نوٹ وغیرہ لگایا گیا ہو اس میں اور سوال بھی ہو اور WH فیملی کے ذریعے سوال بھی کیا گیا ہو. نوٹ WH فیملی ایک اصطلاح ہے جس سے مراد وائی یعنی کیوں، واٹ یعنی کیا، ہو کون، ہاؤ کیسے، اسی طرح وین کب، ویئر کہاں وغیرہ اس طرح کے ورڈز ہوتے ہیں جن میں W اور H دونوں ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ان تمام ورڈز میں کہ W بھی ہے اور H بھی ہے، اس لیے اس کو WH فیملی کہتے ہیں. اس کو تفصیل کے ساتھ آگے پڑھا دیا جائے. آج کے سوالات. نمبر 1 نیچے دیے گئے ہر سینٹینس یعنی ہر جملے کے بارے میں بتائیں کہ سینٹینس کی 4 قسموں میں سے کون سی قسم میں سے ہے. سینٹینس کی 4 قسمیں شروع میں بتائی گئی ہے، بتائیں ان میں سے یہ جو نیچے جملے دیے گئے ہر ایک کے بارے میں بتائیں کہ ان میں سے یہ کون سی قسموں میں سے ہے. جملے ہیں گو دیئر وہاں جاؤ، واٹ از یور نیم یعنی واٹس یور نیم آپ کا نام کیا ہے. Whose pen is this? Whose pen is this? یہ کس کا قلم ہے. How sweet کتنا پیارا کتنا خوبصورت. Don't forget me in your duas. Don't forget me اس کو forget بھی پڑھتے ہیں لیکن برٹش میں forget. Don't forget me in your duas. اپنی دعاؤں میں مجھے مت بھولنا یعنی یاد رکھنا. What a beautiful girl she is. What a beautiful girl she is. کتنی خوبصورت لڑکی ہے وہ. کوشچن نمبر 2 یعنی سوال نمبر 2 نیچے دیے گئے جملوں یعنی سینٹینسز میں بتائیے کہ کون افرمیٹیو یعنی مثبت ہے اور کون نیگیٹو یعنی منفی ہے. جملے ہیں انس از ناٹ ایٹ ہوم. انس گھر میں نہیں ہے، گھر پر نہیں ہے. اسلام از اے ٹرو ریلیجن. اسلام از اے ٹرو ریلیجن. اسلام ایک سچا مذہب ہے. My brother is an industrious. My brother is an industrious. میرا بھائی محنتی ہے. It's not a child play. It is not a child play. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے.
Why are you so late? Why are you so late? تمہیں اتنی دیر کیسے ہوئی؟ تو یہ دو طرح کے سوالات ہیں، ان کے جوابات لکھ کر لائیں۔ اخیر میں حکم اور درخواست پر مشتمل جملے دیے جا رہے ہیں تاکہ مشق بھی ہو جائے اور آپ اسے اچھی طرح سمجھ جائیں۔ امپیریٹیو سینٹینس، حکم اور درخواست پر مشتمل جملے۔ جملہ ہے look ahead، look ahead سامنے دیکھو، go ahead آگے بڑھو، drive slowly، drive slowly گاڑی آہستہ چلاؤ، mind your own business، mind your own business اپنا کام کرو، go back واپس جاؤ، just listen سنیے تو، come soon جلدی آنا، let me see مجھے دیکھنے دو، be ready تیار رہنا، move aside ایک طرف ہو جاؤ، move aside ایک طرف ہو جاؤ، hold on ذرا رکیے یا ذرا رکو، don't cut jokes مذاق مت کرو، don't talk nonsense بکواس مت کرو، don't worry فکر مت کرو، don't be silly پاگل مت بنو، never mind کچھ پرواہ مت کرو، never forget کبھی مت بھولو، please try again پھر کوشش کرو یا دوبارہ کوشش کرو، please wait a bit ذرا ٹھہریے یا تھوڑی دیر رکیے، please come in اندر آ جائیے، please be seated بیٹھیے تشریف رکھیے، please reply جواب دیجیے، please stay a little longer ذرا اور رکیے تھوڑی دیر اور ٹھہریے، please keep in touch رابطے بنائے رکھیے گا یا رابطے میں رہیے گا۔ اور تبصرہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔